السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا ہے اور آپ کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا کریمیاں اور آپ کی عنایات اور نوازشات ہیں جن کا اللہ کی برگاہ میں ہم شکر ادا کرتے رہیں تو قیامت آ جائے گی، لیکن شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ پاک نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھما دیا اور حضور پاک ہم پر ابر کرم بن کر برس رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ ماں سے، باپ سے، بھائی سے، اولاد سے بڑھ کر ایمان کہلاتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت کا ہی نام ایمان ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں اور بالخصوص جو سلسلے کے ساتھی ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ جو ساتھی تصویر وغیرہ میری لگا کر شعر اوپر نعت شریف کا لکھ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، مہربانی فرمائیں۔ آپ بھی اور میں بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور اتباع میں وقت گزاریں تو امید ہے کہ پھر ہمارا خاتمہ ایمان بھی ہوگا۔ جو احباب ابھی میں نے ایک تصویر دیکھی جس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا اوپر کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ دیکھیں اس سے ابہامات پیدا ہوتے ہیں اور اس سے بہت ساری بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں دوستوں کے دلوں میں۔ آپ اگر نعت شریف لکھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں تو پھر صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا اس کی تصویر لگائیں، شبیہ لگائیں۔ اب یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے کہ نعت شریف کا شعر لکھا ہوا ہو اور نیچے تصویر آپ نے میری۔ ایک ساتھی نے کل بیوقوفی اور حماقت کی انتہا کر دی کہ گنبد خضرا شریف کی شبیہ مبارک لگائی اور اس میں عکس میری تصویر کا دے دیا۔ میں اپنے ان تمام دوستوں سے جو انتہائی نادانی کی حالت میں یہ کام کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو میرا آپ سے دنیا اور آخرت میں کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں حضور علیہ السلام کے نوکروں میں سے، خادموں میں سے، آپ کے غلاموں میں سے ایک ایسا غلام ہوں جو کسی کام کاج کا نہیں ہو، انتہائی نالائق، کمتر، کمزور، اور آپ مجھے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ عالیہ میں قیامت کے دن آپ کے قدمین شریفین میں اتنا مجھ پر رحم فرمائیں، مہربانی کریں کہ آپ کے قدمین شریفین میں کھڑا ہونے کا سرکار مجھے موقع عطا فرما دیں، اس قابل رہنے دیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایسی ہے کہ جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے مخلوق میں۔ باقی آپ کی محبت کی تتبع میں ہے، یعنی آپ کی محبت کی پیروی میں، آپ کی محبت کے اندر ساری محبتیں ہیں، اہل بیت کی محبت، صحابہ پاک کی محبت، اولیاء کی محبت، ماں باپ کی محبت اور اسی طرح اپنے پیر استاذ کی محبت، یہ بعد میں ہے۔ حضور علیہ السلام کی اور اللہ سبحانہ جل وعلا کی محبت بے مثل و بے مثال ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ مجھے شدید ترین تکلیف ہوتی ہے
آپ کے اس عمل سے۔ اسی طرح جو میرا نام لکھ کر یا جمال المدد کہہ دیتے ہیں آپ ساتھی، نہ کہیں بلکہ کہیں لبیک یا رسول اللہ، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، لبیک یا رسول اللہ، اور یہ کہیں اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، اغثنی یا رسول اللہ، آپ بھی کہیں اغثنی یا رسول اللہ۔ میرے مددگار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے مددگار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی محبت کیسی ہے مجھ سے بھی کہ اگر آپ میری بات نہ مانیں؟ میں تو سمجھتا ہوں وہ کوئی محبت نہیں ہے۔ پیر کا مطلب ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانا، حضور علیہ السلام کی محبت میں فنا کرنا، حضور پاک کی محبت میں مبتلا کرنا، یہ شیخ کا مطلب ہے۔ ایسی ایسی باتیں کر دینا اور ایسی چیزیں جس سے مجھے شدید تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر میں علی رضا بھائی کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، دوستوں کی ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ وہ رابطہ کرو یار، یہ اس پوسٹ کو ہٹواؤ۔ دیکھو، یہ حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ ہمارا یہی جھگڑا مزیوں کے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا کی ذات بابرکات اور آپ کی جو مراتب ہیں، آپ کی جو صفات ہیں، شانیں ہیں، ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ منزہ عن شریک فی محاسن فجوہر الحسن فی غیر منقسم۔ آپ کا جو حسن کا جوہر ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اور آپ منزہ ہیں اپنے محاسن میں شریک سے۔ میں بڑی محبت سے ابھی تو یہ عرض کر رہا ہوں، اور محبت ہی کے لہجے کو دوستوں کو سمجھ جانا چاہیے، اور ناراضگی کا بھی اظہار کر رہا ہوں اس میں ان دوستوں سے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور محبت سے ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جو ساتھی اس طرح کا میسج شیئر کر دیتے ہیں نہیں کریں۔ آپ پڑھیں تو صحیح اس پہ کیا لکھا، تو پھر آپ شیئر کریں۔ لہذا کوئی ساتھی حق جمال یا جمال کا نعرہ بھی نہ لگائے، صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لیے۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں، شفاعت کرے جو حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میرے، فدا ہو کہ تجھ پہ آقا یہ عزت ملی ہے۔ یہ ایک ہی ناز شریف کے مختلف مقامات کے اشعار پڑھے ہیں میں نے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پروانوں، اور اپنے آقا و مولا و ماوا و ملجا کے پیارے امتیوں، ایسا کبھی کوئی فعل نہ کرو جس سے آپ کی محبت مشکوک ٹھہرے۔ میں خود گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، شمار غلطیاں مجھ سے زندگی میں ہوتی بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک سے معافی کا خواستگار ہوں، اور آپ کے لیے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ وقت گزاریں، اور اس طرح کی بے ڈھنگی اور بے تکی باتیں نہ کریں کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے لیے جو نعت شریف کے اشعار ہیں انہیں کبھی شیخ پر چسپاں نہ کریں۔ یہ آپ کی محبت نہیں، آپ کی حماقت اور بے وقوفی ہے، اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دو ٹوک میں کہہ رہا ہوں، جو ساتھی آج کے بعد کسی اشتہار پر حق جمال لکھے، یا المدد یا جمال لکھے، یا
نعت شریف کا کوئی شعر جو سرکار پاک کی شان کا ہے، اس کو اگر میری تصویر پر یا کوئی استان شریف کی تصویر لگا کر اس پر وہ جسپاں کرے تو میرا اس سے دنیا میں بھی یا آخرت میں بھی کوئی تعلق نہیں۔ میں ہر اس بندے کا غلام ہوں، خادم ہوں، نوکر ہوں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ ہمارے ماوا و ملجا سرکار پاک ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار آپ کی ذات پر ہے۔ اللہ سبحانہ جل جلالہ و من والہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں دل سے رات کے اس حصے میں دعا کرتا ہوں کہ یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا خالق السماوات والارضین، یا رحیم یا رحمان، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان، مجھ پر بھی اور اپنے بندوں پر بھی رحم فرما اور ہم پر وہ راہ واضح کر جو مدینہ المنورہ کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارے سینوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا فرما دے۔ ہمیں سرکار پاک کے سوا کچھ نظر نہ آئے، جن سے تو نے محبت کی ہمیں ان کی محبت نصیب فرما، جن کی محبت کا تو نے حکم دیا ہمیں ان کی محبت نصیب فرما، اور جن کے عشق میں مبتلا ہو کر لوگ اولیاء کاملین کی صفوف میں شامل ہو گئے، انہی کی غلامی میں زندہ رکھ، انہی کی غلامی پر موت عطا فرما۔ ہماری زندگی میں جو ہم سے دانستہ نادانستہ طور پر غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما دے۔ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو جان بوجھ کر ہوئے، جو غلطی سے ہوئے، انہیں بخش دے، اور ہمیں اپنے عاجز بندوں میں شامل فرما۔ یہی دعا آپ میرے لیے بھی فرمائیں، میں آپ کے لیے اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، اور اس میری التجا و درخواست پر غور فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم الی یوم القیامہ۔ جتنے ساتھی یہ میرا پیغام سنیں، اس پیغام کو شیئر کریں، اور اس پر بھی صرف اتنا لکھیں پیغام عبد مصطفیٰ، بس لکھنا۔ مہربانی فرمائیں، میں منع کرتا ہوں، میرے منع کرنے کے باوجود اگر آپ منع نہیں ہوتے تو یہ مجھ سے محبت نہیں ہے، اور نہ ہی اسے عقیدت کہتے ہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ اور ایسا کریں گے تو اللہ پاک مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے جدا کر دے گا، اور اگر میری اس پیغام کو سنیں گے اور عمل کریں گے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تا دم آخر اور پھر حشر کے میدان میں بھی اپنے محبوب کے قدموں میں اکٹھا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔